یہ نوجوان ایک بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے آلموسٹ 1.5 سال بعد ہی اس کے والد اس کے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ اس کی پرورش کے لیے اس کی والدہ نے اس کو اپنے انکل کے پاس بھیج دیا اور یہ اس وقت اسکول جانا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اس کے انکل اس کی فیسز پے کر رہے تھے اور یہ اس طرح اسکول جاتا تھا اور پڑھتا تھا اپنے شوق سے۔ لیکن تقریباً 7 سال کے بعد اس کے انکل بھی اس کی دنیا سے چلے گئے اور اب اس کی فیس کو پے کرنے کے لیے اور اس کی پرورش کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور فیملی ممبر نہیں تھا۔ اس طرح اب یہ اپنی اسکول کی فیس کو پے نہیں کر سکتا تھا، تو پھر اس نے اسکول کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک دھاگا بنانے والی فیکٹری میں جاب کر لی اور اب یہ صبح سے شام تک محنت کرتا تھا اور اس کو چند پیسے مل جاتے تھے جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ کچھ اسی طرح ایک صبح یہ جیسے ہی یہ اپنی جاب پہ جاتا ہے، اس کو وہاں خبر ہوتی ہے کہ پاس ہی ایک پیپر مل ہے، وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ اب الیکٹریسٹی آنے والی ہے اور ان کو الیکٹریسٹی لگانے کے لیے وہاں پہ کچھ بندے ریکوائر ہوں گے۔ اس نے کیا کیا، یہ گھر گیا اور اس نے بہت سی بکس خریدیں الیکٹریسٹی جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ تھیں اور اس نے ان کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ بہت سی لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، تو اس میں یہ نوجوان بھی ایک لائن میں کھڑا ہو گیا۔ اب جب انٹرویوز ہوئے تو سب سے بیسٹ اس کا انٹرویو رہا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس نے بہت سا اپنے شوق کی وجہ سے اس کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ 3 لڑکوں کو سلیکٹ کیا گیا جس میں سے ایک یہ نوجوان بھی شامل تھا۔ اور پھر اس نے یہ کمپنی جوائن کر لی۔ یہ دن اس کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ وہاں پہ جاب کرتا رہا اور کچھ پہلے کی نسبت کچھ اسے بہتر پیسے ملتے رہے۔ الیکٹرونکس اور الیکٹریکل میں اس کو بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ اس انٹرسٹ کی وجہ سے اس نے ایک کمپنی جوائن کی جو کہ ڈیفنس کے پروجیکٹس کرتی تھی اور اس میں یہ رڈار سسٹم پہ ریسرچ کرنے لگ گئے۔ ایک دن اسی طرح یہ ریسرچ میں مشغول تھے کہ انہوں نے نوٹ کیا، انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کی جیب سے جو چاکلیٹ ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے۔ تو بجائے یہ کہ یہ اس بات کو اگنور کر دیتے، انہوں نے اپنا ایکسپیریمنٹ وہیں پہ ختم کیا اور اس بات پہ انویسٹیگیشن شروع کر دی کہ یہ چاکلیٹ کیوں میلٹ ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا، جب یہ انہوں نے آبزرویشن کی تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ریڈیشنز تھیں جس کی وجہ سے چاکلیٹ میلٹ ہو گئی ہے۔ اس آبزرویشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے مزید ایکسپیریمنٹس کیے اور انہوں نے ایک مکئی کا دانہ رکھا ریڈیشن کے سامنے اور وہ پاپ کارن بن گیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک ایگ کے اوپر انڈے کے اوپر ریڈیشنز کو ڈالی تو انڈا جو ہے وہ پھٹ گیا۔ اسی طرح پھر انہوں نے ایک باکس بنایا تاکہ ریڈیشنز کو ضائع ہونے سے، باہر جانے سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے ایک باکس بنا کے اس کے اندر کھانے کی مختلف چیزیں رکھیں اور اس کو ٹیسٹ کیا، تو انہوں نے بڑا ہی حیرت انگیز ایک چیز نوٹ کی کہ چیزوں کو بڑی جلدی کم ٹائم میں اور بہت زیادہ گرم کیا جا سکتا ہے ریڈیشنز کے تھرو، جس کو آج نام دیا جاتا ہے مائکرو ویو اوون کا۔ جی ناظرین، یہ مائکرو ویو اوون جو آج ہم یوز کرتے ہیں یہ اسی نوجوان کی ایجاد ہے اور یہ پھر اس کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھی شامل رہا۔ یہ وہ نوجوان ہے جس نے اتنی غربت سے سٹارٹ لیا تھا اور آج یہ نوجوان تو نہیں ہے، لیکن یہ بہت سی زندگیوں میں اس کی ایجاد کردہ چیز بہت سی لوگوں کی زندگیوں میں آج بھی موجود ہے۔ تو یہ مائکرو ویو اوون، جس کو عام لفظوں میں آج کل مائکرو ویو بھی کہتے ہیں اور الیکٹرک اوون بھی کہتے ہیں، یہ ایجاد ہے یہ نوجوان جس کا نام تھا پرسی اسپینسر۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لگن اور محنت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان کی موت تب ہوتی ہے جب وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیپ لرننگ، کیپ لیونگ، کیپ لرننگ اینڈ کیپ موونگ۔ تھینک یو۔